بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارچ 1962 کے وسط میں ویتنام کی جنگ کے ابتدائی مراحل کے دوران ریاستہائے متحدہ کی فوج کی فلائنگ ٹائیگر پرواز 739 عام سے فلپائن جاتے ہوئے الکاہل میں بظاہر بے طے ماریانا ٹرینچ کے اوپر سے غائب ہو گئی۔ نعرے کی آخری بات چیت کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد علاقے میں ایک معیاری آئل ٹینکر کے ارکان نے مان میں ایک چمکدار دھماکہ دیکھا۔ کچھ تفتیش کاروں نے نعرے سے جوڑا ہے۔ یہ بھی ہوائی ٹریفک کنٹرول سینٹرز کی طرف سے تکلیف کال موصول نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے جہاز پر موجود افراد کے لیے اب چیزیں غلط ہونے لگیں تو بالکل ٹھیک کرنا مشکل ہو گیا۔ 900 افراد، 40 ہوائی جہاز اور 8 سطحی جہازوں پر مشتمل ایک مکمل تلاشی پارٹی جو کہ تقریباً 1,44,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی، مکمل طور پر ناکام ثابت ہونے کے بعد یہ افواہیں پورے امریکہ میں پھیل گئیں کہ کیا ہوا تھا۔ طرح کے نظریات کا تعلق ان دعووں سے لے کر ہے کہ اسے امریکی حکومت نے غلطی سے مار گرایا تھا، اس نے اس کے بعد ان کی پٹڑیوں کو ڈھانپ لیا۔ سادہ انجن اور مواصلات کی ناکامی تک ہم اصل وجہ اب بھی غیر واضح ہے، اور کوئی بھی کبھی نہیں جان سکتا ہے کہ واقعی کیا ہوا کہ ساؤتھ امریکن ایئر ویز کا لانکاسٹر ٹرین طیارہ 2 اگست 1947 کو بونس آئرس سے سینٹیاگو جانے والی فلائٹ کا آخری مرحلہ ختم کرتے ہوئے لاپتہ ہو گیا۔ تفتیشکاروں اور ہوائی ٹریفک کنٹرول کے مراکز یکساں طور پر پراسرار تھے کہ چلی کی فضائیہ کے آپریٹر کی طرف سے موصول ہونے والا آخری مواصلات خفیہ پیغام سینڈس تھا۔ اس بارے میں طویل عرصے سے خیال کیا جاتا تھا کہ غلط ٹائپ کیا گیا تھا۔ 50 سال بعد 1990 کی دہائی کے اواخر میں 30 پہاڑوں میں ملبے کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے اور 2000 میں پرواز کے مسافروں کے جسم کے مختلف اعضاء ملے، برفانی برف سے اچھی طرح محفوظ تھے۔ تفتیش کرنے والی افواہوں کے باوجود اجنبیوں کے آواز سے لے کر نازی جاسوسوں سونے کی چوری تک ایک گہرائی سے تحقیقات سے پتہ چلا خراب موسم حادثے کا سبب بنا۔ اس بات کا تعین کیا گیا کہ عجیب مواصلات کا سب سے زیادہ ممکنہ معنی WW کوڈ پر مبنی تھا، جس کی وجہ شدید ہنگامہ آرائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 فلائٹ 19 برمودا ٹرائی اینگل۔ غالباً سب سے زیادہ متنازع طیارے کی گمشدگی دسمبر 1945 کے اوائل میں ہوئی تھی۔ ایک نہیں بلکہ 6 طیارے غائب ہو گئے تھے، ان کی بازیابی ابھی باقی تھی۔ دن اوسطاً موسمی حالات میں 5 ایونجر ٹورپیڈو بمبار جو کہ ایویشن کمیونٹی میں اپنی وسعت کے لیے مشہور ہیں نے میں اپنے اڈے سے اڑان بھری۔ لاڈرڈیل فلوریڈا میں بمباری کی مشق کے لیے، جو اس کے بعد سے برمودا مثلث کے نام سے جانا جاتا ہے، کمپاس کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنے کے بعد طیاروں کا زمینی اسٹیشن سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم گراؤنڈ اسٹیشن پھر بھی طیاروں کے پائلٹوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کی پیروی کر سکتا تھا۔ اس کے دوران یہ نوٹ کیا گیا وہ اپنے مقامات کے بارے میں گمراہ ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ ایک بار جب پہلا طیارہ 10 گیلن ایندھن سے نیچے گر گیا تو تمام ہوائی جہازوں کو سمندر میں کھائی جانا تھا۔ گارڈ اور بحریہ کی طرف سے فوری طور پر ایک شدید ریسکیو مشن شروع کیا گیا۔ 5 دنوں کے دوران 7 لاکھ مربع کلومیٹر کا احاطہ کیا۔ اس کے دوران ایک اور طیارہ جس میں 13 مسافر سوار تھے لاپتہ ہو گیا، وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکا۔ قسمت کے بارے میں واحد اشارہ ایک سمندری لائنز کی ایک رپورٹ تھی، وہ اس مخصوص وقت پر ہوائی جہاز کے سمجھے جانے والے مقام پر تھی۔ اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے آسمان میں ایک بڑا فائر بال دیکھا ہے۔ اور اس اشاعت کی تاریخ تک 6 لاپتہ طیاروں یا ان کے مسافروں کا کوئی ملبہ نہیں ملا۔ اس طرح افسانوی برمودا مثلث کے ارد گرد پراسرار چمک پیدا ہوئی۔ دسمبر 1944 کے وسط تک گلین ملر نے پہلے ہی دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے بینڈ لیڈروں میں سے ایک اور سوئنگ صنف کے ایک حقیقی اختراع کے طور پر اپنا مقام حاصل کر لیا تھا۔ ہم جب وہ جس ہوائی جہاز میں سوار ہوا اسے ٹیک آف کے بعد دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کی حیثیت ایک امریکی لیجنڈ تک پہنچ گئی۔ سکے طیارہ جو لندن سے پیرس جا رہا تھا، ایک
سرد دھند کے دن روانہ ہوا اور کوئی اور بظاہر نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا۔ لاپتہ طیارے کی سرکاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ برفانی تودے کے نیچے انگلش چینل سے ٹکرا گیا ہوگا۔ پنکھوں یا انجن کی پیچیدگیاں، یہ مبہم فیصلہ ایک پریشان کن آبادی کو ڈھانپنے میں ناکام رہا۔ اتحادی طاقتوں کے حوصلے بڑھانے والوں میں سے ایک کو کھو چکی تھی۔ ذاتی طور پر گپ شپ شروع ہوئی کہ واقعی کیا ہوا تھا۔ یاد کی تائید کی گئی تھی جس میں مشہور موسیقار خفیہ طور پر چند دن بعد کینسر سے ہسپتال میں مرنے کے لیے لینڈنگ سے لے کر انگلش طیاروں کی طرف سے دوستانہ فائر کے ذریعے ہوائی جہاز کو حادثاتی طور پر باری سے نشانہ بنایا گیا تھا، کیونکہ اصل میں اسقاط شدہ مشن کے لیے بنائے گئے تھے۔ بخش تصدیق بس اتنا معلوم ہوا کہ طیارہ 15 دسمبر کو اپنے بظاہر مختصر سفر کے لیے روانہ ہوا، کبھی بھی اپنے مطلوبہ منزل پر نہیں پہنچا۔ ساؤتھ امریکن ایئر ویز اسٹار ٹائیگر جنوری 1948 کو برطانوی جنوبی امریکن ایئر ویز کے ایورورڈر 5 طیارے نے اسٹار ٹائیگر جنوری 1948 کو برطانوی جنوبی امریکن ایئر ویز کے ایورورڈر اور طیارے اسٹار ٹائیگر نے لندن سے برمودا کی پرواز کا آخری مرحلہ مکمل کرنے کے لیے ورس جزیرہ نما سے اڑان بھری۔ آپ سے پہلے یہ نوٹ کیا گیا تھا طیارے کو ہیٹر کے ساتھ ساتھ کمپاس کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم طیارہ اپنے شیڈول پر جاری رہا، ایک لنکا سٹرین طیارے کے پیچھے جس نے طوفانی موسم کی علامات کی تلاش میں کام کیا۔ یہ ہوائی جہاز کو گرم درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے اس نے 2000 فٹ کی بلندی پر انتہائی نچلی پرواز کی۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو عملی طور پر کسی بھی طرح کے وگل روم کو ختم کر دیا۔ علاوہ کم اونچائی کی وجہ سے ہوائی جہاز میں ایندھن زیادہ تیز رفتار سے جلتا ہے۔ اگر یہ زیادہ مناسب اونچائی پر پرواز کر رہا ہوتا جب لنکا سٹرین طیارہ کامیابی کے ساتھ اترا اور فوری طور پر اسٹار ٹائیگر کا پیچھا نہیں کیا گیا، زمینی کنٹرول پریشان ہونے لگا۔ عملے نے قسمت کے بغیر تلاش کی اور تمام 25 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان کو دوبارہ کبھی نہیں سنا گیا۔ سے تفتیش کاروں کو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ طیارے کے ٹھکانے کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ حیران کن مسئلہ کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ حالیہ تفتیش کاروں نے ہوائی جہاز کے ناقابل اعتماد ڈیزائن، ممکنہ آندھی جو اسے سیدھا سمندر میں اڑا سکتی تھی، اس کے اتنے نیچے اڑنے کے فیصلے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ہم اسٹار ٹائیگر کے سلسلے میں اتنا زیادہ نہیں جتنا زندگی بچانے والا یا ٹوٹے ہوئے شیشے کا ٹکڑا نہیں ملا ہے۔ ساؤتھ امریکن ایئر ویز اسٹار ایریل ٹائیگر کے لاپتہ ہونے کے تقریباً 1 سال بعد 12 جنوری 1949 کو برمودا سے جمیکا کے لیے اڑان بھرنے والا ایک اور برٹش ساؤتھ امریکن ایئر ویز کا طیارہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ روانگی کے 1 گھنٹے بعد اسٹار ایریل نے زمینی اسٹیشن پر مقام کو نوٹ کرتے ہوئے ایک معمول کی بات چیت کی اور اس کے فوراً بعد بظاہر 18,000 فٹ کی بلندی پر موجود ہونا ختم ہو گیا۔ مشتبہ مواصلاتی پیچیدگیوں کی وجہ سے ایک ریسکیو پارٹی 7.5 گھنٹے بعد تک اپنی تلاش شروع نہیں کر سکی۔ اس وقت تک ہوائی جہاز کی کوئی بھی باقیات سمندر کی سطح پر اترنا شروع کر سکتی تھی۔ وقت تفتیش کار 3 عام منظرناموں کو مسترد کرنے میں کامیاب تھے۔ جہاز کا ایندھن ختم ہو رہا تھا، اتنی اونچائی پر ناقابل تصور لگتا تھا۔ پائلٹ کو جمع ہونے والی کوئی غلطی اور خراب موسم، جیسا کہ رپورٹ میں کہا گیا ہے، اس علاقے میں آسمان صاف ہے۔ اس طرح تحقیقات کے انچارج برطانوی سرکاری ملازمین نے نوٹ کیا کوئی بیرونی وجہ انسان اور مشین دونوں کو مغلوب کر سکتی ہے۔ نے نادانستہ طور پر عام آبادی کے محض قیاس پر مبنی یاد کی بہتات کو متاثر کیا۔ ہم وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بغیر کسی وارننگ کے سے ہوا، اس لیے وہ یہ ماننے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے ڈیزائن اور نایاب آلات میں موجود قائد کے امتزاج کے نتیجے میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ جو بھی وضاحت ہو، کوئی ملبہ نہیں ملا۔ تمام 20 مسافروں کو لاپتہ اور بعد میں مردہ تصور کیا گیا۔